بہانے مار رہے ہیں IMF کے، پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی. سو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور 14 مئی سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزالو کرنی، ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پختونخوا کا، اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں. کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے. آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 90 دن کے بعد ایک کیئر ٹیکر بیٹھی رہے، کیونکہ ان کے پاس تو اب کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے، اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے، یعنی وہ لوگ جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ پنجاب میں آ گئی ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں، صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ PDM کے ساتھ. اب اس کی گورنمنٹ یہاں بیٹھ کے، فضل الرحمان کی وہاں بیٹھ کے KP میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے. تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختونخوا کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیوز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی، ان کے نمائندوں کے ذریعے. تو 70% پاکستان پختونخوا اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف کے نمائندے اور فضل الرحمان کے نمائندے، یہ ان دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں. لہذا پہلے تو یہ گورنمنٹس ختم ہو گئے. دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. اور میں اصل چیز پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، انہوں نے بہانے مارنے. میں آج اب آپ کی اپنی ساری قوم کو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکتوبر تک الیکشن کھینچنا چاہتے ہیں؟ کیا اکتوبر کے اندر یہ کوئی ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک دم پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، ان کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ ووٹ بینک تو ان کو نیچے جا رہا ہے. وہ میں ابھی آپ کو ذرا اعداد و شمار دینا چاہتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک تو نیچے گرتا جا رہا ہے. ڈر رہے ہیں یہ الیکشن سے، تو کیوں وہ اکتوبر کی انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے، گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے. ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے CPI جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں. تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے. آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے CPI، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے. آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزری ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے. باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ہے 63 روپے. سال پہلے 100 روپیہ، آج 63 روپے. اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے. 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے. یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے. اور اس کے بعد آگے چلیں
جو اب ہمارا مسئلہ کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں، تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزرو بڑھیں، تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو. تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھیں جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی، اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی. ایک سال کے بعد، یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا، ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے. ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں 5 ارب ڈالر کی گری ہیں. ایک سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں. جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 6 ارب ڈالر. تو ایک سال میں 5 ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے. تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے، ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو، جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں، یہ پچھلے مہینے 100 ارب روپیہ ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے، یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے، یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے. جو باہر سے ہمارے ڈالرز آتے تھے وہ بھی 5 ارب ڈالر ایک سال میں کم ہو گئے. اور آگے گیم پلان کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے، اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکتوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکتوبر تک ہمارا یہ پلان ہے، اس سے ملک بہتر ہو جائے گا، میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اکتوبر کے لیے. پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس کو عمران خان کو جیل میں ڈالو یا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ. یہ لنڈن پلان ہے نواز شریف کے ساتھ جو پلان بنا ہوا ہے. دوسرا پلان ہے سختیاں کرو، ان کے لوگوں کو تشدد کرو، ان کو مارو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر کیسز کرو تاکہ سارا وقت یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جائیں. میں پھر سے کہا 145 کیسز کیے ہوئے ہیں. اور لوگوں کے اب علی امین کو سارا چکر لگایا، وہاں سے شروع ہوا بکھڑ سے، پھر پہنچا اسلام آباد، پھر اس کو بھیجا شکارپور، ادھر سے بھیجا نہیں ادھر سے لاہور بھیجا، لاہور سے بھیجا شکارپور، وہاں سے آخر میں جا کے اس مہینے کے بعد وہ نکلا. اور میں علی امین خود بتائے گا کہ اس سے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے آپ سنیں کہ کون سے پولیٹیکل ورکر کو پکڑ کے تشدد کیا جاتا ہے. میں کل کہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے اور بتائے اسے انہوں نے لاہور میں کیا کیا ہے، اور وہ سب کو بتائے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا تھا تشدد. ورکرز کو جیلوں میں اور سارا کچھ، اور ہر روز ہراساں، جب کچھ ہونا لگتا ہے پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جب کچھ ہوتا ہے دفعہ. یہ کوشش ان کی صرف یہ ہے، انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرش ہو جائے. تب تک کسی نہ کسی طرح پارٹی اتنی کرش ہو جائے گی جب وہ ہوگی. اور اگر وہ 2023 میں نہ ہوگی، انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ پارٹی بالکل کمزور ہو گئی. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں اپنی قوم سے یہ جو میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاکستانیوں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن انہوں نے تو اگر یہ ہماری بات چیت نہیں ہونی تو اب الیکشن تو 14 مئی کو ہے. آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے ہیں. گورنمنٹ نے ابھی سے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں مان رہے. اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے. یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے، آئین کے اوپر سارے ملک کے قوانین چلتے ہیں. جب سپریم کورٹ کے آئین کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے، جب وہ نہیں مانتی حکومت، تو اس ملک کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے. قانون ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاکستانیوں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں. آگے میں نے آپ کو بتایا ہمارے تو کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے. جب مرضی آ جائے پولیس یہاں جو مرضی کرے مارے، اور پولیس کے پیچھے کون بیٹھے ہیں وہ جو مرضی حکم کریں. یہاں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، صرف عدلیہ کھڑی ہے راستے میں. اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے پاکستانیوں، آپ بالکل آپ کا وہ جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں. مطلب یہ کہ جو طاقتور ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا. عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے.
اور یہاں الیکشنز تب ہوں گی جب یہ ریزلٹس سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ریزلٹس ان کو جتا سکتے ہیں. یعنی گورنمنٹ آپ کی رائے سے نہیں بنے گی. گورنمنٹ یہ فیصلہ کب کریں گے جب بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ ماحول بنا دیں گے یا وہ الیکشن جو بھی تیاری کر لیں گے کہ یہ جب جیت جائیں گے, جب جیت سکتے ہیں تب الیکشن کروائیں گے. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ اگر نکلیں گے نہیں تو یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. اس وقت 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی امید چلی گئی ہے پاکستان سے. ہمارا جو شوکت خانم اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے, کیونکہ کینسر کے اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں بڑی مشکل سے آپ کو وہ ڈاکٹرز ملتے ہیں کیونکہ ان کی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے. وہ کہیں بھی جائیں گے 3-4 گنا زیادہ تنخواہ کے اوپر وہاں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں, تو ان کو رکھنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. 10% کنسلٹنٹس نے کہا یا چلے گئے یا وہ جانے والے ہیں کیونکہ امید چھوڑ بیٹھے ہیں. تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے باہر تو نہیں جانا نا, ہم نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے, ہم نے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے. کل 4 شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں. لاہور میں خود نکل رہا ہوں, کل ریلی کروں گا انشاءاللہ. اسلام آباد میں, پنڈی میں اور پشاور میں. لاہور اور پشاور میں اس لیے کیونکہ یہ دونوں کیپٹل ہیں پنجاب کے اور کے پی کے. ہم اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا ہے, یعنی ان کو حکومت اوپر وہ بٹھا دیے جو لوگوں کی منتخب کی ہوئی نہیں ہے, اور یہ اکتوبر تک ان کو بٹھانا چاہتے ہیں. اس لیے آپ کو نکلنا ہے ان ریلیز کے اندر. لیکن ہر کوئی ریلی پہ نہیں آ سکتا, تو میں نے ایک اور سارے پاکستان کے لیے اب اپیل کر رہا ہوں. ہم آپ کو پوائنٹس دیں گے سارے پاکستان میں. آپ نے صرف اپنے گھر سے نکل کے 5:30 اور 6:30 کے درمیان, میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں, اور وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے اندر ہم ہر جگہ منتخب کر رہے ہیں, آپ نے وہاں نکلنا ہے. 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے, کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا سپریم کورٹ ختم ہو جائے, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو آپ نے صرف ایک پیغام دینا ہے اس ملک کے سارے اداروں کو جو خفیہ کام کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے, جو ہینڈلرز ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کو, ان سب کو میسج دینی ہے کہ قوم اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی. قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ نے اپنے گھروں سے باہر نکل کے, ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے سینٹر ہیں, مثلا زمان پاک ہے, یہاں سارے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نکل کے زمان پاک میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں, پلے کارڈ خود لکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں. اور ہم 4 ریلیز بھی نکالیں گے, اور انشاءاللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو, یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں, کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے. ہم کوئی سارے باہر نہیں ملک سے جا سکتے, ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, ہم نے اپنے حقوق کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہیں بیٹھ کے جنگ لڑنی ہے. شکریہ.